فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى في موضع آخر: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور تری میں انہیں مختلف سواریوں پر سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی پیدا کردہ مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی تکریم کی بات بتائی ہے، اور بتایا ہے کہ بحیثیت انسان ہر انسان محترم اور مکرم ہے. یعنی ہر انسان باعث عزت ہے، باعث عظمت ہے، اور ہر انسان قابل قدر ہے. یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون سا انسان کس علاقے میں پیدا ہوا ہے، کون سا انسان کس خطے سے وابستہ ہے، کس انسان کی رنگت کیا ہے، اور کون سا انسان گورا ہے یا کالا ہے، یا کون سی زبان بولتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو انسان ہونے کے اعتبار سے عزت بخشی ہے اور اسے قابل قدر قرار دیا ہے. تکریم انسانیت کا مفہوم یہ ہے، یا احترام انسانیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بحیثیت انسان عزت عطا کیا ہے، اور رنگ و نسل، علاقہ اور خطہ، یا اسی طرح سے زبان کے اعتبار سے ان کے مابین کوئی امتیاز نہیں بنایا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکریم انسانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ہر انسان مکرم ہے، معظم ہے، باعث عزت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکریم انسانیت یا احترام انسانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ احترام انسانیت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسلام جان کی تحفظ فراہم کرتا ہے. یعنی اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر انسان باعث احترام ہے، تو ہمارے اوپر یہ چیز لازم آتی ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی حرمت کو پامال نہ کریں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جان کی قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کے زندہ کرنے کو پوری انسانیت کو زندہ کرنے جیسا عمل قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل علی ان من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی شخص فساد مچانے کے لیے، یا یہ کہ بغیر کسی شرعی حق کے کسی کی جان لیتا ہے،
تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل تصور کیا جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے کسی خاص مذہب کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے عام ہے۔ آپ کسی کی بھی جان لیتے ہیں، کسی کی بھی جان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ آیت ان تمام کے لیے عام ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو یہ عزت بخشی ہے کہ اس کی جان آپ ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ اگر کوئی شخص معاہد کو، ذمی کو قتل کرتا ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر پائی جا سکتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم کے لیے جو اسلامی حکومت میں رہتا ہو اور حکومت کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو کہ حکومت اسے تحفظ فراہم کرے گی، اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسے ناحق طریقے سے قتل کر دیتا ہے تو ایسا شخص چاہے وہ کلمے کا اعتراف کرنے والا ہو، کلمے کا اقرار کرنے والا ہو، لیکن ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ آپ تصور کریں، سوچیں کہ آپ نے ایک غیر مسلم کے قتل کو کلمہ گو کے لیے جنت میں نہ جانے کا باعث بتایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک انسان بحیثیت انسان بہت ہی محترم ہے اور اس کی جان کو آپ ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، اسامہ ابن زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید۔ انہوں نے ایک غزوے میں کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے کلمے کا اعتراف کیا تھا، یعنی لڑائی کے دوران اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب بات پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اسے کیسے مار دیا؟ اللہ رب العزت کے نزدیک جب یہ کلمہ تمہارا مخالف بن کر کے کھڑا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کی جان کو بھی ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ جنگ کے میدان میں ہوں یا یہ کہ اس نے کوئی بدعہدی کیا ہو تو ان صورتوں میں آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن بحیثیت انسان ہر انسان محترم ہے اور اسلام ہر انسان کے جان کی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سے احترام انسانیت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مال کا تحفظ، اسلام مال کا تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے مال کو ناحق طریقے سے نہ ہڑپیں، آپ کسی غیر مسلم کے مال کو ناحق طریقے سے نہ ہتھیائیں، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کے مال کو چھین لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا تھا کہ اما الاسلام فقط قبلنا، کہ تم اسلام قبول کر رہے ہو، تمہارا اسلام قبول ہے، ہم تمہارے اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن تم نے جو مال غدر اور دھوکے کے ساتھ حاصل کیا ہے وہ مال منظور نہیں ہے، وہ مال قبول نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے اور اسی طرح سے روایت ابو داؤد میں بھی وارد ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مادی وسائل کا جو مالک بنایا ہے، ان مادی وسائل کو آپ ناحق طریقے سے ان پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، یا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ اگر کوئی شخص کسی سے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر حاصل کرتا ہے، ظلماً حاصل کرتا ہے، فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين، تو اس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن
सातों ज़मीन का हार पहनाएगा, सातों ज़मीन का तौक बना करके उसके गले में डालेगा। आप तसव्वुर कीजिए कि 10 किलो 20 किलो का वज़न आप इस दुनिया में नहीं उठा सकते हैं, या बहुत देर तक अगर आप रखेंगे तो आप क्या होंगे, थक जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आपने किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा किया है तो सातों ज़मीन का हार पहना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गले में डालेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मन अख़ज़ा शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन, इसमें किसी मुसलमान की ज़मीन की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि ये आप अगर किसी भी इंसान की ज़मीन पर जुल्म करते हुए उसकी ज़मीन को ग़स्ब कर रहे हैं तो इसके लिए ये वईद आम है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, एक मौके से बाज़ार में गए, उस मौके से लोग अपनी सामानों को बेच रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गल्ले के ढेर को देखा, उसके अंदर अपने हाथ को घुसाया, देखा कि अंदर से गल्ला भीगा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबे मामला से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से मेरा ये गल्ला भीग गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से कहा था कि तुमने भीगे हुए हिस्से को ऊपर क्यों नहीं कर दिया, ताकि लोग इसको देखते और फिर जिसकी मर्ज़ी होती इस चीज़ को ख़रीदता और जिसकी मर्ज़ी नहीं होती उस चीज़ को नहीं ख़रीदता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन गश्शा फलैसा मिन्नी, कि अगर कोई शख्स लोगों को धोखा देता है, लोगों के साथ चीटिंग करता है, तो वो हम में से नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को धोखा देता है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक बात कही है कि आप किसी को भी धोखा दें, आप गैर मुस्लिम को धोखा दें, मुसलमान को धोखा दें, सबके ताल्लुक़ से ये वईद आम है कि अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो गोया कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कमज़ोर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से आपका ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर है। चुनांचे इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के मालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। ऐसा नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम है तो आप जा कर के उसके माल को हड़प लेंगे, उसकी ज़मीन को हड़प लेंगे, उसके माल पर कब्ज़ा कर लेंगे। यही एहतराम इंसानियत का दूसरा तकादा है। इसी तरह से एहतराम इंसानियत का एक अहम तकादा यह है कि आप गैर मुस्लिमों की इज़्ज़त करें, यानी इज़्ज़त फराहम करें। यानी अगर कोई शख्स कोई गैर मुस्लिम से आपका मामला है तो ऐसा नहीं है कि उसकी आप ऐबजोई करते फिरें या उसके ताल्लुक़ से आप उल्टी सीधी बातें मुआशरे में फैलाते रहें, नहीं, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में, अबू दाऊद की हदीस है, इरशाद फरमाया कि मन ज़लम मुआहिदन औ इंतक़सहु, कि अगर किसी ने किसी मुआहिद पर जुल्म किया, किसी ज़िम्मी पर जुल्म किया या उसकी ऐबजोई की, इंतक़सहु या ऐबजोई की, और कल्लफ़हु फ़ौक़ ताक़ती, या उसकी ताकत से ज़्यादा उसको मुकल्लफ़ किया, उस पर काम लादा, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन मैं उसका फ़रीक़ बनूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम की ऐबजोई करता है, गैर मुस्लिम की तनक़ीस करता है, गैर मुस्लिम की शान और उसकी इज़्ज़त को उछालता है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में इरशाद फरमाया है कि फ़अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, ऐसे शख्स का क़यामत के दिन मैं फ़रीक़ बनूँगा और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उसका फ़रीक़ बन करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करूँगा। गौर कीजिए, हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ मुसलमानों की इज़्ज़त करनी लाजिम है, या हम ये समझते हैं कि अगर हम मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं तो सिर्फ़ मुसलमानों की ऐबजोई से हमें बाज रहना, नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों की भी नाहक ऐबजोई नहीं करनी है, उनके ताल्लुक़ से गलत बातें नहीं फैलानी है। अगर हम इन सब चीज़ों को मान जाते हैं, इन सब चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज कर लेते हैं, तो यकीन जानिए कि हमारे मुआशरे में जो तमाम खरखशे हैं या हमारे मुआशरे में जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से एहतराम इंसानियत का एक अहम तकादा यह है कि हम किसी गैर मुस्लिम की ग़ीबत न करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आयुहिब्बु अहद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि आयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह, कि क्या तुम में से कोई शख्स
یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، یعنی ایک تو انسان کا گوشت اور وہ بھی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھائے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو بھلا کوئی شخص اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، انس بن مالک کی روایت ہے کہ معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور اس سے وہ لوگ اپنے منہ کو اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کانوا یقعون علی اعراض الناس، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی گوشت کھایا کرتے تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نے آج یہ سزا دی ہے کہ اپنے ہی گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ اسی طرح سے مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہما یعذبان، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی ہم پیشاب کے چھینٹے کو سمجھتے ہیں، پیشاب کرنے جاتے ہیں تو پیشاب کرنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، یعنی سستی، اس سے صفائی حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کپڑے پہ، پاؤں پہ، یا اسی طرح سے ہماری دوسری جو چیزیں ہیں ان پہ پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا سا چھینٹا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا ہے تو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کے درمیان لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، غیبت کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ تو غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ اگر انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو بیماری ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ احترام انسانیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ بد زبانی نہ کریں۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع سے کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر سلام کیا، لیکن سلام کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ انہوں نے الفاظ کو گھما کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بد دعا کی، یعنی انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ، اللہ آپ کو موت دے یا آپ کی موت واقع ہو جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرماتی، وہ ان کے مقصد کو بھانپ گئی، فوراً بول اٹھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم پر لعنت بھیجے اور تم اللہ کے غضب کے شکار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فوراً انہیں روکا اور کہا کہ عائشہ نرمی کا مظاہرہ کرو، سختی کا مظاہرہ مت کرو، سخت کلامی مت کرو، بد کلامی مت کرو۔ اور انہیں بتایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا انہیں، میں نے انہیں کہا کہ وعلیکم، یعنی جو کچھ تم نے میرے حق میں کہا ہے وہی چیز تمہیں حاصل ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میں نے ان کے حق میں جو بد دعا کی ہے اللہ رب العزت اسے قبول کر لے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شان میں کوئی غیر مسلم گستاخی کر رہا ہے یا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر کے اس کے ساتھ گستاخی کریں، نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ ایک مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ بد زبانی کرتا پھرے، مسلمان کی ایک شان یہ نہیں ہے کہ بے حیائی بھری باتیں کہتا پھرے یا یہ زبان کا سخت ہو، بلکہ مسلمان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے، اپنے اخلاق کی تلوار سے دوسرے کو مارتا ہے، اپنے اخلاق سے متاثر کرتا ہے۔ جس دن ہم اس روش کو اپنا لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کو اپنا لیں گے، تو یقین جانیے کہ لوگ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کیریکٹر سے متاثر ہوں گے، اور پھر ہم اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ میں ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی کو ترویج کریں گے۔ حاضرین کرام،
اسی طرح سے احترام انسانیت کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ معاشرتی طور پہ ہم تمام لوگوں کو مساویانہ سلوک عطا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، جس میں بہت اہم چیزوں کے تعلق سے وضاحت فرمائی تھی، صحابہ کرام کی 1 لاکھ کی جماعت تھی، سب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو مخلوق لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کے ساتھ درندگی کا ایسا مظاہرہ کرتے تھے کہ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے کانپ اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے تعلق سے وصیت فرمائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے وصیت فرمائی تھی، اہم چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ان چیزوں میں ایک اہم جو وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، کہ پورے کے پورے انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہو۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی بھی اجمی کو کسی عربی پر، کوئی امریکہ کا رہنے والا اس وجہ سے افضل نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی ہندوستان کا رہنے والا اس وجہ سے افضل نہیں ہے کہ وہ ہندوستانی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا لاسود، افریقہ کا سیاہ فام جنگلوں میں بسنے والا کوئی شخص اس وجہ سے وہ نیچے نہیں ہے کہ وہ افریقہ میں جنگل میں رہتا ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقویٰ کسی کو حاصل یعنی برتری حاصل ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ خوف خدا اگر انسان کے دل میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بہتر ہے۔ اگر انسان کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو چاہے وہ کتنا بھی گورا ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ہندوستانی معاشرے میں ذات کا نظام بھی چلتا ہے کہ فلاں شخص بہتر ہے اس وجہ سے کہ وہ چودھری ہے، خان کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، فلاں شخص بہتر نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ نیچی ذاتی سے تعلق رکھتا ہے، نیچی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قاتل تحت رایۃ علمیہ یدعو الی عصبہ او یقتل لعصبہ ینصر لعصبہ فقتل قتلہ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اندھی عصبیت کی طرف کسی کو بلاتا ہے، اندھی عصبیت یعنی قوم کے لیے، یا کہ ہم فلاں چودھری ہیں، آؤ چودھریوں سب جمع ہو جاؤ۔ ایک غزوے میں ایک مہاجر نے ایک انصاری کو تھپڑ مار دیا، اس موقع سے یا للمہاجرین، مہاجرین نے مہاجروں کو آواز دی، انصاریوں نے کہا یا للانصار۔ اسی موقع سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ سمن کلبک یا کلو، کتے کو کھلا پلا کر کے موٹا کرو ایک دن، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کر رہا تھا کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے ہیں، ہماری دولت کھا بھی رہے ہیں اور دیکھو ہمارے لوگوں کو مار بھی رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی پکار ہے کہ انصار مہاجرین اس طرح کے نام پر تم لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قاتل تحت رایۃ علمیہ، کہ اگر کوئی شخص اندھی عصبیت کے جھنڈے تلے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے اور عصبیت کی طرف پکارتا ہے، بلاتا ہے، عصبیت کی مدد کرتا ہے، تعصب کی لیے لڑائی کرتا ہے اور اس راستے میں مارا جاتا ہے، فقتلہ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ ہم نے طبقاتی اونچ نیچ جو اپنے معاشرے میں رائج کر رکھا ہے، کیا کوئی اس کی اصلیت موجود ہے؟ نہیں، اس کی کوئی اصلیت موجود نہیں ہے، بلکہ ہم نے غیر مسلموں سے، خاص طور سے ہندوؤں سے یہ چیز اڈاپٹ کی ہے اور اس کو اخذ کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ دیا تھا؟ یا ابن سودا، یا ابن ام سودا، اے کالے کلوٹے ماں کے بیٹے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس تمہارے کلمے کو انکم رؤن فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت کی بو موجود ہے، یعنی صرف اتنا کہا تھا، چونکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشے سے تھا، اسی کا طعنہ دے دیا تھا، کہا تھا کہ اے حبشی ماں کے بیٹے۔ اسی طرح سے ایک ام المومنین تھیں جو پستہ قد تھیں، ایک صحابیہ ایک ام المومنین نے کہا کہ کیا اس پستہ قد خاتون کی آپ بات کرتے رہتے ہیں؟ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انک قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ اگر یہ سمندر میں بھی ڈال دی جائے تو اس کا بھی رنگت بدل جائے۔ تو شریعت اسلامیہ میں یہ اونچ نیچ کا معیار نہیں ہے، کوئی پستہ قد ہو یا کسی کا رنگ گورا یا کالا ہو، یہ معیار نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اگر معیار بنایا ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کو، اگر کسی کے اندر تقویٰ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ اگر کسی کے نزدیک تقویٰ نہیں ہے تو چاہے وہ اپنے آپ کو جس بھی خاندان کی طرف نسبت کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو جس بھی ذات اور برادری سے جوڑے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ موضوع انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی موضوع پر 9 اور 10 تاریخ کو رام لیلا میں ایک عظیم الشان 2 روزہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں آپ سبھی لوگ ضرور شرکت کریں، اور اس کانفرنس کے تعلق سے آپ اپنے احباب کو بتائیں، اور اس تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام ہندوستان سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، نیوزی لینڈ سے، فیجی سے، یعنی مختلف ممالک کے علماء کرام اس کانفرنس میں پہنچیں گے، اسی آپ کے دہلی میں رام لیلا میں۔ تو آپ لوگ اس میں شرکت کریں، اور اس تعلق سے جو کچھ بھی ہو سکے بچے گیٹ پہ موجود ہوں گے ان کو تعاون بھی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما، جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں وفات دے ایمان کی حالت میں وفات دے۔ بار اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، بار اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما، بار اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو انہیں عزت و سطوت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واجل واتم واکبر، واللہ اعلم بما تصنعون۔